کل سے تم نے مجھے جتنا اگنور کیا ہوا ہے نا، اس کی سزا کے لیے تیار رہنا۔ بہت ہی اچھی سزا سوچ رکھی ہے تمہارے لیے۔ وہ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر ان میں سے پھوٹتی ہوئی اس کی من پسند محسور کن مہک کو اپنی سانسوں میں اتارتا ہوا بوجھل آواز میں بولا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں پلیز، اس نے جھنجھلاتے انداز میں کہا۔ جب دونوں کے دلوں میں عشق دھڑک رہا ہے تو پھر یہ بلا وجہ کی دوریاں کیوں؟ میں چاہتا ہوں تم مجھے اپنے عشق میں فنا کر دو، ایسا فنا کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ سمسام کی شوخ جسارت پر گل رخ کے آج بھی گلابی کشمیری سیبی گال دہک کر لال انگارہ ہو گئے۔ اس کی گھنی مژگانیں پلکوں پہ سایہ فگن لرزنے لگیں۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ شوخ نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس کی گرے شفاف وارفتگی لٹاتی آنکھوں میں ڈوبنے لگی۔ پتہ ہے جب تم مجھے یوں وارفتگی سے دیکھتی ہو تو کہ میں خود کو بہت قیمتی محسوس کرتا ہوں۔ وہ اس کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا، وہ مسمرائز سی تھی۔ میں بھی جب آپ کو اپنے سامنے دیکھتی ہوں تو زندگی محسوس کرتی ہوں، وہ اس کی بیئرڈ زدہ گال پر ہاتھ رکھے دھیمی آواز میں بولی۔ ایسا کرتے ہیں بچوں کو بھیج دیتے ہیں انہیں لینے۔ وہ ابھی بھی اس کو اپنی باہوں کی زنجیر میں جکڑے زو مانی انداز میں بولا۔ بچوں کو کیوں؟ ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ گل رخ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو اس کے سوال پر سمسام کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ابھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے میں گل رخ کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کی گستاخی پر گل رخ نے سختی سے اس کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ اس کے جنون کے سامنے گل رخ آج بھی کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ وہ اس پر یوں ہی جھکا اس کی سانسوں کو خود میں اتار رہا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر جانے کے بعد جب گل رخ کو لگا کہ وہ آج واقعی ہی اس کی جان فنا کر دینے والا ہے تو اس نے سمسام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دور کیا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ سمسام کی جنونیت اور اس کی بڑھتی شدتوں سے یوں ہی گھبرا جاتی تھی۔ آپ نے میرا سارا میک اپ خراب کر دیا، وہ اپنی بے ترتیب ہوئی سانسوں کو درست کرتی بولی۔ کہاں یار، دیکھو اب تو تمہیں میری محبت کا قدرتی میک اپ ہو گیا ہے، کیسے سرخیاں چھلکا رہا ہے تمہارا چہرہ۔ تمہیں ان مصنوعی چیزوں سے سجنے کی ضرورت نہیں، میرا پیار ہی کافی ہے تمہارے چہرے میں رنگ بھرنے کے لیے۔ ویسے بھی تم کل سے اب میرے ہاتھ آئی ہو، ایسے کیسے جانے دوں؟ تمہاری گردن چومنے کے لیے منتیں کی ہیں ہونٹوں نے۔ وہ گل رخ کو کمر سے پکڑ کر پھر سے اپنی قریب کرتا ہوا بولا اور اپنے لب اس کی سراہی دار نازک سی گردن پہ رکھ چکا تھا۔ سم کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، محمل کیا کہے گی کہ اس کی بہن اسے لینے بھی نہیں آئی وقت پر؟ اس کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر گل رخ نے اپنا آپ چھڑانا چاہا تھا۔ اس کی بات پر سمسام اس سے دور ہوا لیکن اس کو اپنی پکڑ سے آزاد نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تو چھوڑ رہا ہوں لیکن رات کو مجھ سے کسی بھی رعایت کی امید مت رکھنا۔ وہ اس کے لبوں کو بہت نرمی سے چھوتا اس کو اپنی پکڑ سے آزاد کر کے بیڈ پہ بیٹھ کر اس کو پھر سے تیار ہوتا دیکھنے لگا۔ وہ اس کی بات مان گیا تھا، گل رخ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ چلے آئیں نا۔ اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئی تو سمسام مسکراتا ہوا اٹھا تھا۔ چلو۔ اس نے گل رخ کی کمر میں ہاتھ ڈالا تو اس نے سٹپٹا کر سمسام کو دیکھا، مگر اس پر کہاں فرق پڑنے والا تھا۔ وہ ایسے ہی اس کو اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کے انداز پر گل رخ بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اس کو اس طرح سے مسکراتا دیکھ کر سمسام کو سکون ملا تھا۔ جان جی، مجھے نا وہاں سے بہت ہی شاپنگ کرنی ہے۔ محمل نے پلین کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی ساتھ آتے ہوئے دراب کو یاد دہانی کروائی۔ شیرنی، پہلے کبھی روکا ہے؟ دراب سرشار سا لہجے میں محبت سموئے گویا ہوا تھا۔ دراب کے محبت سے چور انداز پر محمل کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ بلا شبہ دراب کے عزت و محبت والی قربت نے اس کی زندگی حسین سے حسین تر کر دی تھی۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آیا تھا، محمل کا اس نے کس قدر خیال رکھا تھا، بلکہ اس کے سارے گھر والوں نے محمل کو پلکوں پر بٹھایا تھا۔ وہ دن رات اپنی خوش بختی پر اپنے خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ بلا شبہ دراب جیسا محبت اور عزت دینے والا ہمسفر پا کر وہ تو اپنی قسمت پر رشک کرتی ہی تھی، بلکہ لوگ بھی رشک کرتے تھے۔ محمل کو 24 سال پہلے حرم کی پیدائش کا وقت یاد آیا تھا، جب اس کی حالت بگڑی تھی۔ دراب کس قدر پریشان ہو گیا تھا، اور جب بیٹی پیدا ہونے کی خبر اسے ملی تو وہ بے اختیار ہی سجدہ شکر میں جھکا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے والدین سمیت تمام لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ شیرنی، کہاں کھو گئی ہو؟ محمل کو ہنوز خاموش پا کر ایک جگہ رکتے ہوئے کسی سوچ میں گم دیکھ کر دراب نے اسے نرمی سے اپنا بازو اس کے شانے کے گرد باندھتے ہوئے چہرے کا رخ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی جانب موڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ محمل اس کے پکارنے پر چونکی تھی۔ خدا آپ جیسا شوہر اور باپ ہر لڑکی کو دے۔ محمل کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔
شیرنی پلیز، بس یار، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں جچتے۔ دراب اپنے ہاتھوں کی پوروں سے نرمی سے اس کی گال پر آئے آنسو صاف کرتا ہوا آہستگی سے بولا۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، جس نے مجھے آپ جیسا شوہر دیا، جس نے محبت سے پہلے عزت دی مجھے۔ محمل دراب کی بھوری داڑھی پر اپنی نرم و نازک انگلیاں پھیرتی بھیگی آواز میں بولی تھی۔ تم اور حرم ہی تو میری زندگی ہو شیرنی۔ تمہاری آنکھوں میں آئے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ تمہارا شوہر ہونے کے باعث تمہاری ہر تکلیف اور آنسو کا جواب دہ ہوں میں خدا کے آگے۔ دراب اس کے چہرے کے نقوش اپنے لبوں سے مس کرنا چاہتا تھا، لیکن جگہ اور موقع کی مناسبت سے دل پہ پتھر رکھ کر فی الوقت یہ سلسلہ موقوف کر گیا اور محبت بھرے انداز میں گویا ہوا تھا، جبکہ محمل کو ہمیشہ کی طرح دراب کے عزت و محبت بھرے الفاظ نے سرشار کیا تھا، اس کے رگو پے میں سکون سا سرایت کر گیا تھا۔ آئی لو یو حرم کے بابا۔ محمل کی اس مدھم سی سرگوشی نے دراب کو دل و جان سے مسکرانے پر مجبور کیا۔ آئی لو یو ٹو حرم کی ماما۔ وہ دونوں قدم بقدم چلتے ہوئے حرم کو ساتھ لیے اندر بڑھے۔ ہارون شیخ اکثر پاکستان آ کر اینجل گل رخ سے ملتے رہتے تھے۔ وہ مطمئن تھے اسے سمسام کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر۔ سالک زریز گردیزی کی گرے شفاف آنکھوں نے دراب اور محمل کے ساتھ آتی ہوئی ایک سٹائلش سی لڑکی کو دیکھا جو یقیناً اس کی کزن حرم ہی تھی۔ وہ سیاہ جینز پر سیاہ شرٹ پہنے، اس پر چھوٹی سی سٹائلش لیدر کی جیکٹ پہنے، سنہری بالوں کی ہائی ٹیل بنائے ہوئے تھی، خوبصورت نقوش کی حامل، تیکھی ناک اور منہ میں ببل چپاتے، کبھی اس کا بلون بنا کر پھاڑتے ہوئے بے نیازی سے اپنی ہائی ہیلز شوز سے قدم اٹھا رہی تھی۔ دراب اور محمل سامان کی طرف متوجہ تھے۔ کچھ لوگ ابروڈ میں رہ کر کچھ زیادہ ہی ماڈرن ہو گئے ہیں، اپنی اقدار کو بھول بیٹھے ہیں، جو ایسے واہیات ڈریس میں ملبوس نہ جانے خود کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ سالک زریز گردیزی کی کاردار آواز نے حرم کو تیوریاں چڑھانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اور کچھ لوگ پڑھ کر بھی دقیانوسی سوچ ہی رکھتے ہیں۔ وہ بھی ایک لفظ چبا چبا کر کٹیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا بھائی، آتے ہی شروع ہو گئے تم دونوں؟ دراب اور محمل ان دونوں کے قریب آئے تو محمل نے ڈپٹ کر کہا، میں نے نہیں، آپ کے بھانجے نے شروعات کی ہیں۔ وہ شانے پر آئی پونی ٹیل کی پشت پر میں جھٹکتے ہوئے تڑک کر بولی اور مخالفت سمت تیز قدموں سے بڑھنے لگی۔ السلام علیکم۔ سمسام اور سوہان پری گل رخ جو پیچھے پیچھے تھے وہ آ گئے تو سب آپس میں ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ عاشر اور سعدیہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے، سب سے ملنے لگے۔ سالک اس کے پیچھے پیچھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ اس نے استہزائیہ انداز میں ہنکارا بھر کر کہا۔ اچانک سامنے سے سامان والی ٹرالی کے ساتھ اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ ماربل کے چکنے فرش پر پھسل کر گری۔ لاؤ ہاتھ دو۔ وہ زمین بوس تھی کہ ایک چوڑی ہتھیلی اپنے سامنے دیکھی تو سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ مقابل اپنی شاندار پرسنالٹی سمیت پورے جاہ و جلال سے کھڑا تھا۔ حرم کی نظریں اس کی گرے شفاف آنکھوں سے ملی تھیں۔ ہے گرے آئیز، ڈونٹ ہپنوٹائز۔ تمہارے جیسے کئی میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں، وہ ایک ادائی بے نیازی سے بولی۔ سالک زریز گردیزی خود اپنے آپ میں ایک برانڈ ہے۔ وہ تم جیسوں کے آگے پیچھے نہیں پھرتا، بلکہ تتلیوں کو اپنے ارد گرد گھومنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کیا کسی سے کم تھا؟ ان گنت لڑکیاں ہمہ وقت اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھیں، مگر وہ اپنی عادت کے باعث کسی سے بھی فری نہیں ہوتا تھا۔ لیکن نہ جانے اس میں کیا بات تھی کہ وہ خود کو اس کی طرف بڑھنے پہ روک نہیں پا رہا تھا، مگر گریز و اجتناب بدستور قائم تھا۔ او مسٹر پراؤڈی، آئی ایم حرم دراب افندی، ابھی تم جانتے نہیں مجھے، وہ دھمکی آمیز انداز میں انگلی اٹھا کر بولی۔ جاننے کے لیے ساری عمر پڑی ہے، ویسے تمہیں زیادہ جلدی ہے تو؟ اس نے حرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر زمین سے اٹھایا تھا۔ وہ اپنے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو سنبھالتے ہوئے سیدھی کھڑی ہوئی۔ وہ مبہم سا مسکرایا تھا، اس کے گالوں پر پڑنے والے ڈمپل گہرے ہوئے تھے۔ حرم نے اس ساحر کے چہرے سے بمشکل نظریں ہٹائی تھیں۔ وہ خود میں جکڑنے کا ہنر رکھتا تھا، شاید وہ اس بات سے واقف تھا، تبھی اپنے سارے گر اس پر آزما رہا تھا۔ تمہاری خوش فہمی لے ڈوبے گی، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ حرم دراب افندی کا تم تو ٹیسٹ بالکل بھی نہیں ہو۔ وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ تم نے ٹیسٹ کیا ہی کب ہے، اپنے پاس سے اندازے مت لگاؤ۔ وہ ایک ہاتھ جینز میں گھسائے دوسرے سے اپنی سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے طلسم زدہ آواز میں بولا۔ حرم نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا، اس کی ساری بولڈنس ہوا ہو گئی تھی، اس کی گہری بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی۔ مسٹر ایٹیٹیوڈ، اسٹوپڈ، ڈفر۔ وہ منہ میں اسے مزید القابات سے نوازتے ہوئے واپس سب کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ بھی اس کی تقلید میں سب کے پاس آیا۔
سب ایئرپورٹ سے انہیں لینے زیڈ ایس پیلس کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک گاڑی میں سالک، حرم، سمسام اور دراب تھے، دوسری گاڑی میں عاشر، سعدیہ، محمل اور گل رخ تھے، جبکہ تیسری گاڑی میں آگے ڈرائیونگ سیٹ پر سوہان زریس گردیزی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ عرش بیٹھی تھی، جبکہ پیچھے اشر اور پری بیٹھے تھے۔ پریزے اشر کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر بری طرح کپکپا رہی تھی۔ وہ عرش کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی مگر سوہان نے اسے اپنے ساتھ آگے بٹھا لیا تو مجبوراً اسے اشر کے ساتھ پیچھے بیٹھنا پڑا۔ اس نے ایک سرسری سی بھی نظر اس پر نہیں ڈالی، وہ کھڑکی سے باہر نظر آنے والے مناظر پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ باقی دونوں گاڑیاں آگے نکل گئی تھیں، ان کی گاڑی سب سے پیچھے تھی۔ اشر بھائی کیوں نہ کچھ کھا لیں؟ سوہان نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے پیچھے پلٹ کر اشر سے رائے لی۔ وائی ناٹ؟ اس نے شانے اچکا کر اجازت دی۔ میں عرش کو ساتھ لے جاتا ہوں، کچھ لینے میں میری مدد کر دے گی۔ میں پری کو لے جاتا ہوں مگر اس نے شاپ میں جا کر بھی چپ ہی رہنا ہے ایز یوزول۔ سوہان کی بات پر پری نے خفگی سے اپنے بڑے بھائی کو گھورا۔ پری تم چلو گی؟ عرش نے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ دونوں ہم عمر اور کلاس میٹ تھی، دونوں میں گہری دوستی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، اشر نے اس کی بات درمیان میں ہی اچک لی۔ تم لوگ جاؤ، رہنے دو پری کو، میں اسے کھا تھوڑی نہ جاؤں گا۔ اس نے پری کو بری طرح کپکپاتے ہوئے دیکھ کر ذرا سخت لہجے میں کہا تو پریزے کا مزید سانس خشک ہوا تھا۔ سوہان اور عرش سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ سنو نا کزن، ہمارے دل پر وزن۔ سوہان نے آگے بڑھتی ہوئی عرش کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے ساتھ کیا۔ عرش کے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ سنو نا شوخے، ہاتھ چھوڑو ورنہ کھاؤ گے میرے بھائی سے جوتے۔ عرش نے دانت کچکچا کر غصیلی آواز میں جواباً کہا۔ تمہیں دیکھتے ہی شوخ پن چھا جاتا ہے، کیا کروں اس دل کا؟ عرش کے چہرے پر سرخی اور اس کی ایک دم جھکی آنکھوں کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ بس دعا ہے کاش وہ دن جلدی نصیب میں آئے جب میں تمہیں جی بھر کے حق سے دیکھ سکوں، کس کر سکوں، بلکہ کچھ بھی کروں تم پر، ہم میں تمام دوریاں مٹ جائے۔ عرش کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر وہ خاصا محظوظ ہو رہا تھا، آنکھوں میں شرارت لیے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ کرو گی نا اس ناچیز کو قبول؟ سوہان پلیز تنگ مت کرو۔ سوہان کی معنی خیز باتیں اور شرارت بھری آنکھیں نظر انداز کیے وہ بمشکل بولی تھی۔ سوہان نے اسے تنگ کرنے کا ارادہ موقوف کر دیا اور شاپ کے اندر داخل ہو گیا۔ کیا میں کچھ دیر کے لیے تمہاری گود میں سر رکھ سکتا ہوں؟ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد اشر نے اپنی بھاری آواز میں پریزے سے دریافت کیا۔ نہیں، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیوں؟ اس نے وحشت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس مجھے لیٹنا ہے گود میں۔ وہ ڈھیٹ پن سے گویا ہوا۔ نہیں پلیز۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہارے منع کرنے سے رک جاؤں گا؟ وہ زبردستی اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ پریزے کی روح فنا ہو رہی تھی، چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی ڈر کے مارے۔ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ اس نے بمشکل ہمت جٹاتے ہوئے کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ وہ اس کے دل نشیں چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے محبت سے چور انداز میں بولا۔ لیکن میں نہیں چاہتی، مجھے اور ان باتوں پہ یقین بھی نہیں ہے۔ دیکھنا ایک دن تم مجھ پہ یقین کرنے لگ جاؤ گی، وہ پختہ انداز میں بولا۔ ایسا دن کبھی نہیں آئے گا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ آج ہی میرے ڈیڈ تمہارے بابا سے میرا رشتہ مانگیں گے اور تم انکار نہیں کرو گی۔ اب نو مور کوسچن، خاموشی سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرو۔ اس نے نیا حکم صادر کیا۔ میں کیوں پھیروں؟ اس کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی، پہلے ڈھیٹ پن سے اس کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، اب نیا حکم۔ اس نے اپنی گلابی لبوں کو سختی سے میچ لیا، لیکن وہ ضدی پن میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کا ہاتھ زبردستی اپنے سر پہ رکھ چکا تھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مجبور ہو چکی تھی، اب تو اسے سر سہلانا ہی پڑے گا۔ اس کی جان لبوں کو آئی تھی، ماتھے پر بھورے بال بکھرے ہوئے تھے۔ پریزے نے غور کیا تو اسے ادراک ہوا کہ اشر کی داڑھی مونچھوں کے مقابلے میں ہلکی ہلکی ہے۔ اشر کے بالوں کا رنگ بھورا ہے، جو اس پر کافی جچتا تھا۔ بلو شرٹ میں اس کا صحت مند جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ اب پریزے کی نظر اس کے جذبے لٹاتی آنکھوں پر پڑی، بے ساختہ اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ بلا شبہ وہ ایک بھرپور وجیح مرد تھا، جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے۔ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے، اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ جانتا ہوں، وہ آنکھیں بند کیے اسے سن رہا تھا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، اس نے اسے خود سے بدظن کرنا چاہا۔ جانتا ہوں، وہ بے پرواہی سے سب سن رہا تھا۔ مجھے آپ زہر لگتے ہیں۔ اس کا غصہ کسی طور ماند نہیں پڑ رہا تھا، تبھی اس نے اپنے ڈر پہ قابو پاتے بلا جھجک خیالات کا اظہار کیا۔ جانتا ہوں۔
اگر جانتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ کیونکہ تم پہ میرا حق ہے اور حق نہیں دو گی تو میں چھین بھی سکتا ہوں۔ اب دونوں طرف خاموشی چھا گئی تھی، شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ سوہان اور عرش کو آتے دیکھ کر وہ سیدھا ہوا تو پریزے نے سکون کا سانس لیا۔ سب زیڈ ایس پیلس پہنچ چکے تھے، پرلطف کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سب نے مل کر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، پھر لاؤنج میں سب کی محفل جم گئی۔ چائے اور کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ دراب، تم یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہو، سمسام نے دراب کو مخاطب کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک دم خاموشی چھا گئی تھی وہاں۔ میں چاہتا ہوں ادھر ادھر حرم کا تختہ ڈھونڈنے کی بجائے گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہے۔ جیسے میرے لیے پریزے ہے ویسے ہی حرم بھی، کیوں نہ ہم سالک اور حرم کو محرم بنا دیں؟ سمسام نے باروب لہجے میں گھمبیر آواز میں کہا۔ دراب اور محمل نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، دونوں کے چہرے پر سکون اور طمانینت بکھر گئی تھی، جبکہ دوسری طرف حرم اور سالک نے چون کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ حرم کی آنکھوں میں حیرت تھی، جبکہ سالک کے چہرے پر فتح کا غرور نمایاں تھا۔ حرم جل کر خاکستر ہو گئی تھی اس کے ایٹیٹیوڈ پر۔ ہمیں بہت خوشی ہوگی، تم نے واقعی میری بہت بڑی ٹینشن دور کر دی۔ بس یہی سوچ کر پریشان تھا، میری اکلوتی لاڈلی بیٹی ہے، نہ جانے کیسے غیروں میں گزارا کرے گی، لیکن اب مجھے کوئی غم نہیں، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ دراب نے ملائمت سے حامی بھری۔ سب رشتہ جڑ جانے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اب جب رشتے کی بات شروع ہوئی ہے تو میں بھی اپنے اشر کے لیے بھائی آپ سے پری کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ سعدیہ اٹھ کر سمسام کے پاس آئی اور لاڈ بھرے انداز میں بولی۔ سمسام کا چہرہ سپاٹ ہو گیا اس کی بات پر، اس نے ملک عاشر کی جانب دیکھا۔ بس بھی کریں بھائی، اب وہ پرانی باتیں بھول بھی جائیں، نئی رشتہ داری نئے رشتے بناتے ہیں۔ چلیں دونوں اٹھ کر گلے ملیں ایک دوسرے سے، اور عاشر آپ مانگے خود اپنے بیٹے کا رشتہ میرے بھائی سے۔ سعدیہ عاشر کے قریب گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سمسام کے پاس لائی تو دوسری جانب سے دراب نے سمسام کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ میرے اشر کے لیے پری کا ہاتھ دو گے؟ عاشر نے اسے گلے لگاتے سادہ انداز میں پوچھا۔ میری بیٹی کو ہلکی سی خراش بھی آئی تو تیری جان لے لوں گا، سمسام نے اسے گلے لگائے ہوئے بازوؤں میں زور سے کستے ہوئے کہا۔ بے فکر ہو جا، عاشر نے تسلی دی۔ تو وہ پیچھے ہوئے، پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ پری کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اشر کے ساتھ اپنی شادی کا سن کر، وہ تو ابھی اتنے حکم جماتا تھا، شادی کے بعد کا سوچ کر تو وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ بابا، سب کے رشتے پکے ہو گئے ہیں، میں نے اور عرش نے کیا گناہ کیا ہے؟ لگے ہاتھوں ہماری ذمہ داری سے بھی فارغ ہو جائیں۔ سوہان نے کان کھجاتے ہوئے دانت نکالتے ہوئے مشورہ دیا۔ سالک اور اشر مسکرائے تھے اس کی بات پر۔ تم پر جو پڑھائی کی ذمہ داری ہے پہلے سے اس سے فارغ ہو جاؤ تو تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے، سمسام نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے درست آواز میں ڈپٹا۔ سوہان کا منہ لٹک گیا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں نہ کتنا سا منہ نکل آیا ہے میرے بیٹے کا، گل رخ کا لاڈلا بیٹا تھا سوہان۔ اسے بہت برا لگا سمسام کا یوں اسے ڈانٹ دینا، وہ خفگی سے بولی۔ عرش ہماری ہی بیٹی ہے، لیکن پہلے یہ نکمہ پڑھائی پوری کرے۔ سمسام نے کٹیلی نظروں سے سوہان کو دیکھا۔ سوہان کو سمسام کے منہ سے اپنے اور عرش کے رشتے کے اقرار سن کر 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ ہرے! وہ شوق پن سے ہنستے ہوئے چلایا اور زمین سے 4 فٹ اوپر اچھلا اور زوردار نعرہ لگایا۔ شرم! تو سمسام نے بھاری آواز میں گھرکا۔ سوہان نے بچنے کے لیے باہر کی طرف دوڑ لگا دی تو سب اس کی حرکت پر ہنسنے لگے۔ گل رخ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھوں میں سے چوڑیاں نکال کر ایک طرف رکھ رہی تھی۔ سمسام دبے پاؤں چلتا اس کے قریب آیا۔ دونوں کی نگاہیں شیشے میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ملیں۔ سنیں؟ جی سنائیں۔ اگین تھینکس، گل رخ نے کہا۔ فار وٹ؟ آپ نے سب کے سامنے میری بات کا مان رکھا۔ وہ یقیناً سوہان والی بات کا ذکر کر رہی تھی۔ جانتی ہوں، جنون سے دل میں ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے اور وہ چنگاری انسان کو اس کے وجود سے بے خبر اور تباہ کر دیتی ہے۔ میری ذات بھی تمہارے عشق میں فنا ہو چکی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ تھی، تم مانگو تو جان بھی حاضر ہے جانا۔ سمسام نے اس کی پشت پر بکھرے ہوئے سنہری بال ہاتھ سے ہٹا کر ایک طرف رکھے اور اس کے گلے کی زینت بنا نفیس سا نیکلس اتار کر ڈریسر پر رکھا، پھر پشت سے اس کی کمر کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا ہوا بیچ میں بنی دوری کا خاتمہ کر گیا۔ اس کی سراہی دار سفید گردن پر اپنے لمس چھوڑنے لگا۔ گل رخ آنکھیں موند کر ساتھ لگے اس احساس کو دل سے محسوس کرنے لگی۔ میرا پہلا جنوں آخری عشق ہے تو۔ جی تو آپ کو کیسا لگا ہے یہ ناول؟ اینڈ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ آج اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی، آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا ہے اور کیسا آپ کی اس ناول کے بارے میں کیا رائے ہے۔
لازمی آپ نے ایک کمنٹ چھوڑنا ہے، اور اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کرنا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا یار۔